یہ اشگندھا ہے، اور اس کا میں نے دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں جی 2 چمچ استعمال کریں، 1 چمچ استعمال کریں، اس سے بڑا ظلم نہیں ہے۔ اچھا، یہ اشگندھا جو ہے یہ بچوں کو بھی دینا چاہیے؟ یہ کس لیے دیا جا رہا ہے؟ بیسیکلی اس کا جو مین اس کا جو ہے نا جی، یہ تقویت اور تسکین کے لیے ہوتا ہے۔ انزائٹی جن کو ہے، بالکل سکون چاہیے، سکون چاہیے، یا جسم میں کمزوری ہے، یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ کیسے دینا؟ یہ خواتین کے جتنے معاملات ہوتے ہیں ان میں یہ بہترین ہے، جو ہارمونل سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہترین ہے۔ اس کا بہترین استعمال یہ ہوتا ہے میکسیمم 1 سے 3 گرام، ٹھیک ہے، 1 سے 3 گرام اس کا پاؤڈر آپ دودھ میں اس کو پکا کے، اس کو کچا استعمال نہیں کرنا، ورنہ یہ نقصان کا باعث بنے گا، یہ آپ کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچائے گا۔ پکا کر پی لینا ہے۔ اگر کچا استعمال کرنا ہے تو کسی دوسرے میڈیسن میں اس کا جو کمبینیشن ہے اس میں اس کو استعمال کر کے پھر اس کا استعمال کریں گے، جیسے اس میں موسلی سفید ڈال لیں، تھوڑی سی مصری ڈال لیں، یا اسبگول کا چھلکا۔ اسبگول کے چھلکے کے حوالے سے یہ وضاحت ہے کہ اس کو کبھی بھی گرائنڈ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو پیس کر استعمال کریں گے وہ زہر بن جاتا ہے۔ اسبگول کا چھلکا آپ نے ہمیشہ ثابت یوز کرنا ہے، کسی میڈیسن میں یوز کرنا ہے یا ویسے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا میکسیمم 1 سے 3 گرام دودھ میں پکا کے، اگر اس میں تھوڑا سا بادام روغن ڈالیں گے تو اس میں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے، تاکہ یہ مینول ہو جائے گا تو اس کے پھر فوائد آپ کو کئی گنا زیادہ ہوں گے۔ یہ اشواگندھا ہے خواتین کے لیے، ان کی ہارمونل ایشوز کے لیے، ٹھیک ہے، تمام سب کے لیے۔ اسی طرح یہ میٹھا سوڈا جس کا ہم بتا چکے کہ اس کی میکسیمم، اگر آپ کو کوئی بھی بد ہضمی ہے، ڈائجیشن کا ایشو ہے تو 1 چٹکی آپ نے پانی میں 1 گلاس میں ملانی ہے، اس سے زیادہ یہ نقصان دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ میتھی دانہ، یہ بھی میکسیمم 1 سے 3 گرام، جو نارمل ایج کے لوگ ہوتے ہیں لیکن جو تھوڑے سے ابو 40-50 ہوتے ہیں ان کے لیے 5 گرام تک، اور 24 گھنٹوں میں صرف 1 ڈوز۔ اچھا، 1 ڈوز لینی ہے، ٹھیک ہے، 5 گرام 24 گھنٹوں میں 1 خوراک۔ اور اس کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ بھگو کے، اس کا صرف لعاب سا ہوتا ہے نا جو کچے کا، اس کا استعمال کریں۔ اچھا، پکانا نہیں ہے، اس کو پکائیں گے تو اس کے کچھ نقصان ہوں گے، صرف کچے کا اس کو بھون لیں، اور اس کا وہ صرف زلال یہ اس طرح اس میں نا لیس ہی آ جائے گی مادہ سے، اس کا استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے۔ یہ ہلدی ہے، ہلدی جو کہ ہمارے ہاں ہر مسئلے کا حل ہلدی ہے۔ اچھا، وہ تو پیلی ہوتی ہے، آپ کی تو گرین ہلدی ہے۔ یہ گرین نہیں ہے، یہ جب اس کو گرائنڈ کرتے ہیں، لیکن یہ دیسی ہلدی ہے، یہ نیچرل، اصل میں ہلدی یہی ہے جو بازار سے پسی پسائی لیتے ہیں، اس میں آدھے سے زیادہ رنگ ہوتا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اصل ہلدی یہ ہے۔ اور اس کا بھی میکسیمم 1 سے 3 گرام، 1 گرام نارمل جو ینگ لوگ ہیں، جو میڈل ایج کے لوگ ہیں ان کو 2 سے 3، اور جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں جیسے 50-60 ان کو 3 گرام تک۔ لیکن اس کا ایک دھیان رکھنا ہے کہ دل کے مرض میں مبتلا کوئی آدمی بھی ہلدی استعمال نہ کرے، یہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، ان کے لیے الٹا یہ مزید مسائل پیدا کرے گا۔ اسی طرح یہ اجوائن ہے، اس کے بارے میں ہم بہت آج کل یہ وائرل ہے کہ جی آپ اس کا یہ کریں یہ کریں، اس کا بھی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بھی 1 سے 3 گرام، یہ سمجھ لیں کہ یہ اتنا خون پتلا کرتی ہے، اگر 15 دن اس کو متواتر استعمال کریں گے تو آپ کا بلڈ بہت پتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ اور خدا لوگ تو پتلا کرنے کی میڈیسنز یوز کرتے ہیں، یہ اس میڈیسن سے 1000 گنا اچھی ہے، اگر آپ اس کا 10-15 دن استعمال کریں، چھوڑ دیں 10-15 دن پھر کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا بلڈ جو ہے وہ خود بخود ہی نارمل رہے گا۔ اور اسی طرح یہ السی، آج کل سردی کا موسم ہے، بہت سے لوگ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو بھون کے یوز کرنا ہے، ان کو کچا استعمال نہیں کرنا۔ کچا یہ بھوننا کیسے؟ ایسی توے کے اوپر بھون لیں؟ آپ جیسے ہم وہ فرائی کرتے ہیں نا توے پہ ڈال کے یا کڑاہی میں ڈال کے بغیر کسی چیز کے، جب ہلکا سا اس کا رنگ بدل جائے تو اس کو رکھیں گرائنڈ کر کے۔ اس کا بہترین استعمال ہوتا ہے 5 سے 10 گرام۔ اور یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ کولیسٹرول کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے، یہ جتنے بھی جن کا ہائی ہوتا ہے، خاص کر جسم کے اندر جو رطوبتیں ہوتی ہیں جسے ہم ٹاکسن کہتے ہیں، زہریلے مادے، فاضل مادے جو کہ جسم سے خارج ہو جانی چاہیے، یہ ان کے استعمال کے لیے بہت اچھی ہے۔ یہ جسم کو تقویت بھی دیتی ہے۔ السی کے بیج جو ہیں، یہ اس کا بہت فائدہ ہے۔ ان کا اچھا استعمال یہ ہے کہ ان کو آپ گرائنڈ کر کے نیم گرم پانی کے ساتھ خالی پیٹ 5 سے 10 گرام لیں، یا پھر آپ ناشتے میں دلیا یوز کرتے ہیں اس میں ڈال لیں، کسی چیز میں اس کو ڈال کے آپ یوز، ویسے تو آج کل موسم آ گیا اس کی پنیاں بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ لونگ ہے، جو کہ بھی ہم نے لونگ کی بات کی، اس کی بھاپ چل رہی ہے، اسموک کا موسم ہے، یہ چھاتی کے لیے بہت اچھا ہے۔ اسی طرح یہ مختلف جو جسم کی معدے کے مسائل ہیں، دانتوں کی درد میں اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں نے لونگیں رکھی ہوتی ہیں پیچھے، جن کے دانت کی درد ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سائنٹیفک علاج ہے داڑھ یا دانت کے درد کا، اس کا آئل بھی ہوتا ہے،
اگر آپ اس کا ایک وہ قطرہ تھوڑا سا روئی پہ لگا کے رکھیں گے دانت میں، جتنی بھی درد ہو اس کو یہ فوری رفع کر دیتا ہے۔ اکثر بڑوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کی دانت میں درد ہے تو لونگ رکھ لو۔ یہ مورنگا، یہ جو سہانجنا جس پہ مطلب میڈیا بڑا پڑا ہوا ہے، سوشل میڈیا جو ہے مورنگا، اب اس میں میں نے ایک صاحب کو سنا کہ اس نے کہا جی آپ اس کے 50 گرام بھی لے سکتے ہیں۔ مجھے اس کی عقل پہ رونا آیا کہ دیکھیں کہ یہ اس کی میکسیمم ڈوز جو ہے نا جی وہ 3 سے 5 گرام ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ ایج کا آدمی 70-80 سال کا آدمی ہے تو وہ اس کو 10 گرام تک لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ 24 گھنٹوں میں ایک خوراک ہے۔ اچھا 24 گھنٹوں کی یہی خوراک ہے ایک، یعنی یہ آپ نے اس کو ایز اے میڈیسن یوز کرنا ہے نا۔ ویسے تو ہم اس کی ہنڈیاں بناتے ہیں، سالن بناتے ہیں، اس کے پتوں کا بھی بنتا ہے، اس کی وہ پھلیاں ہوتی ہیں اس کا بھی بنتی ہے، اس کی مولی کا اچار بھی بنتا ہے، یعنی وہ ایک الگ چیزیں ہیں نا۔ لیکن جب آپ نے اس کو ایز اے میڈیسن یوز کرنا ہے تو پھر آپ اس کو میکسیمم 10 گرام سے زیادہ استعمال نہ کریں، ورنہ اس کا چونکہ اس کا مزاج انتہائی خشک ہوتا ہے، یہ جسم کے اندر خشکی پیدا کرے گا۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا زیادہ جسم کو طاقت دینے والی، جیسے اشوگندھا ہے، یہ السی ہے، یہ ہلدی ہے، یہ چیزیں یہ جسم کو گرم کرتے ہیں، اس سے آپ کے بلڈ میں ہیٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کے جسم پہ ایچنگ ہوگی، خارش ہوگی، پھر آپ اینٹی الرجیز کھائیں گے، پھر آپ کو بہت سارے، پھر آپ کا بی پی شوٹ کرے گا۔ اچھا آپ کا دھیان ادھر تو جا ہی نہیں رہا چونکہ یہ آپ نے سوشل میڈیا سے وائرل نسخہ لیا ہے، آپ پھر اس کے ٹھیک ہونے کے لیے مزید دعائیں استعمال کریں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟